السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کر رہے ہیں قرآن کی باتیں، انسان کی باتیں، فلاح کی باتیں، اس جہان کی باتیں۔ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ زندگی میں کچھ ہمیں حل مل جائیں، کچھ سلوشنز مل جائیں جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں، اور ان سلوشنز کے لیے، اس حل کے لیے ہم رجوع کر رہے ہیں استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ سے کہ وہ ہمیں کچھ ایسی رہنمائی ہماری کر دیں کہ جس کی وجہ سے زندگیاں آسان ہو جائیں۔ تو آئیے پوچھتے ہیں استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ سے۔ خوش آمدید استاذہ، آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ ہمیں وقت دے رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں بھی برکت ڈالے۔ استاذہ، پوچھنا یہ چاہتے ہیں آج کہ نا امیدی بہت ہو گئی ہے معاشرے میں، انسان کے اندر مایوسی بڑھتی جا رہی ہے، جو ارد گرد حالات ہیں وہ آہستہ آہستہ دن بدن اس طرح سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بہت مصائب کا شکار ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو رہا ہے۔ تو کیا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے اس فیز سے نکل آئیں ہم؟ سعدیہ، سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مایوسی کا شکار انسان کیوں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ مایوسی کے اس کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مایوسی کا حل کیا ہے، نا امیدی کا حل کیا ہے، کیسے ہم امید کا دیا جلائیں جس کی وجہ سے سارے ارد گرد والے بھی روشنی پائیں۔ امید بڑی بات ہے، امید بڑی چیز ہے، اور یعنی ہمارا دین تو کہتا ہے کہ امید، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا دل کی عبادت ہے۔ ریلی اکثر لوگ اس بات سے ناشنا ہیں، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ہی عبادت گزار ہیں اور کتنے ہی عام افراد ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو بھی اس عبادت کی ضرورت ہے۔ اصل میں امید جو ہے نا، یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ ہوپ انسان کو چلاتی ہے، ہوپ انسان کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی جیسے آکسیجن ضروری ہے، کیونکہ ہوپ کے ساتھ انسان کا زندگی کا توازن قائم رہتا ہے، اور ہوپلیسنس کی وجہ سے انسان گریجولی ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ استاذہ، لیکن امید ہمارے اندر کس طرح سے پنپے جب ارد گرد حالات جو ہیں وہ اتنے زیادہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے گریجولی اوور دا ایئرز دنیا کا پورا رخ بدل گیا ہے، تو زندگی گزارنا تو بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نا امیدی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو امید کہاں سے آئے؟ دیکھیں سعدیہ، اندر سے تو امید نہیں آئے گی، اس اوپر والے سے، اس بادشاہ کائنات سے تعلق جوڑنے سے ہی امید آئے گی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان جب اپنے اندر دیکھتا ہے، اپنے حالات کو دیکھتا ہے، تو اسے ہمیشہ ہر طرف لا ہی ملتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ارد گرد کے جہان سے ہمیشہ، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے غیر رشتہ دار ہوں، ہمسائے ہوں، قریبی دوست ہوں، تعلق والے ہوں، ہر ایک طرف سے انسان جو ہے وہ اپنے تعلق کے مقابلے میں جب کمپیریزن کرتا تو اسے فیل ہوتا ہے کہ وہ لوگ توقعات پہ پورے نہیں اتر رہے، اور انسان پھر ان سے بھی نا امید ہو جاتا ہے۔ وہ اقبال نے ٹھیک کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو اسی شعر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ بات بھی موجود ہے کہ ایک اللہ سے امید نہیں باندھی اور ہر ایک سے امید باندھ لی، تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ نا امید ہونا اور پست ہمت ہونا ہی ہو سکتا ہے۔ تو اصل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید باندھیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا خود بخود نہیں آتا، اس کے لیے پہلے ماں باپ ٹرینڈ کرتے ہیں، پھر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو ٹرینڈ کرنا چاہیے، اور گریجولی سوسائٹی کے لوگ بھی جو ہے وہ اپنا فرض ادا کریں، کیونکہ چھوٹے سے پودے کو بھی اگر آپ دیکھیے کہ ایک بیج بھی جب اگتا ہے نا، تو ایک بیج کے اگنے کے بعد اس کے زمین سے نکلنے کے لیے مٹی راستہ دیتی ہے،
اوپر باہر نکلنے کے لیے بھی جڑ کو بھی زمین راستہ دیتی ہے. زمین کے منرلز، پانی یوز ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ارد گرد کی ہوا یوز ہوتی ہے، اور روشنی جو سورج کی روشنی ہے وہ زمین سے باہر کی روشنی ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک بیج کے اگنے میں کتنے فیکٹرز انوالو ہیں. اسی طرح ایک انسان کے اندر اگر امید کا دیا جلانا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے یا ایک بڑا ہے، تو اس کے لیے سب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اسی لیے تو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے اور ہمارے رب نے ہمیں کہا ہے کہ یعنی جو آپ کے پاس خیر کی بات ہے، اچھی بات ہے، وہ دوسرے تک ضرور پہنچاؤ. حسن کلام، اور حسن کلام موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے. اور جہان میں اتنی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کا حل بھی تو ہے کہ آپ ان سے اوپر اٹھ جائیں، اس سے لا لگا لیں جو ان پریشانیوں کو سالو کر سکتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنے غم کا شکوہ اپنے رب ہی سے کرتا ہوں. تو ان حالات میں اپنے رب سے دعا کرنا، اپنے رب کے سامنے سارے حالات کو رکھنا، اور پھر اس کے لیے تدابیر بھی کرنا، کیونکہ راستہ بھی وہی پیدا کرتا ہے. تو اگر کوئی بیمار ہے تو ایوب علیہ السلام کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اگر کوئی رزق میں تنگی پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی جگہ سے وہ رزق دے گا جہاں سے کسی نے گمان بھی نہ کیا ہو، جہاں سے کسی نے سوچا بھی نہ ہو. اب دیکھیں، ابھی پچھلے دنوں میں ایک خاتون جو ہیں وہ آلموسٹ ڈیتھ بیڈ پہ تھیں، اور میں نے ان کی زندگی میں دیکھا کہ یعنی انہوں نے صدقہ بہت کیا. میں ان کے صدقے پہ ہمیشہ حیران ہوتی تھی کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ ہمیشہ بانٹ دیتی تھی. اب جب وہ بالکل ایسی پوزیشن پہ پہنچ گئیں، پہلے بھی لنگس کی پیشنٹ تھیں، پھر کرونا ہو گیا، اور کرونا کے وقت پہ ظاہر ہے کہ ان کی کیفیت ایسی تھی کہ ایسے جیسے اب گئیں. لیکن ان کی زندگی میں میں نے دیکھا کہ امید کی ڈور اس طرح سے تھامی ہے کہ یعنی ارد گرد والے بھی سب حیران ہیں کہ کس طرح سے دل کو یقین آتا ہے کہ میرا رب یہ سب کچھ کرے گا، اپنی شان کے مطابق کرے گا. تو اپنے رب سے جو امید باندھتا ہے اللہ تعالیٰ ناکام نہیں کرتا. اور یہ جو بات ہے نا رزق دینے کی، ابھی پچھلے دنوں میں یعنی میں نے دیکھا کہ اس فیملی میں بہت زیادہ یعنی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور بڑی مدت سے ان کے یہاں پراپرٹی ڈسپیوٹس چل رہے تھے. تو بہت یعنی میں نے دیکھا ارد گرد والے سب پریشان تھے. تو وہ یعنی ایک ڈیتھ بیڈ پہ بندہ پڑا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا رب کرے گا، انشاءاللہ وہ دل بدل دے گا، انشاءاللہ وہ ایسے حالات پیدا کرے گا. اور وہ ہر ایک کو حوصلہ دے رہی کہ بیٹا دیکھو یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی بات ہے، میں اپنی بات آپ کے سامنے نہیں رکھ رہی، آپ حوصلہ کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کو سینکڑوں ہزاروں گنا زیادہ دے گا. اور میں نے دیکھا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، ان کے بیلیف کی وجہ سے سب نے آگے بڑھ کے سٹیپ لیا، تو ان کا یہ مسئلہ بالکل سالو ہو گیا. یعنی وہ ڈسپیوٹ جس کے حل ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، اتنی آسانی سے سالو ہوا جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے امید باندھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا. ریلی امید بڑی چیز ہے. لیکن اگر آپ اپنے بچے سے امید باندھ لیں گے، اگر آپ اپنے شوہر سے امید باندھ لیں گے، شوہر بیوی سے امید باندھ لے، رشتہ داروں سے امید باندھ لیں، اسی طرح سے اگر یعنی دوستوں سے امید باندھ لیں، اللہ تعالیٰ بھی وہیں سے آزماتا ہے جہاں پر انسان امید باندھتا ہے. اور یعنی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی. تو جیسے دوسرے گناہوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور سے امید باندھ لینا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے، اتنا ہی بڑا ظلم ہے. یہ بھی تو شرک ہی کی قسم ہے. استاذہ لیکن ہم اپنی زندگیوں میں اسباب کو بھی تو دیکھتے ہیں نا، اور جب اسباب کی کمی ہوتی ہے ہماری زندگیوں میں تو نا امیدی تو ایک بہت نیچرل سا فیکٹر ہے جو آ جاتی ہے. تو اس کو کس طرح اوور کم کیا جائے جب زندگی میں ہر طرف سے لگ رہا ہے کہ آپ کے اوپر زندگی ٹائٹ ہو رہی ہے، کوئی سبب نہیں نظر آتا، رشتہ داروں کے ساتھ اگر حسن سلوک کرو وہ آپ سے دور ہو رہے ہیں، اگر اولاد کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے لیکن اولاد بھی دور ہو رہی ہے، اگر زندگی کے اندر آپ کو کسی کے پاس جاب نہیں ہے، کسی کے پاس مال نہیں ہے،
کسی کے اوپر بہت زیادہ بیماری حاوی ہو گئی ہے تو اس صورت کے اندر کس طرح سے توکل کا دامن انسان تھام کے رکھے؟ بہت مشکل ہو جاتا ہے کئی دفعہ پر، بہت سٹرونگ ایمان نہیں ہوتا لوگوں کا، تو وہ مایوسی جو ہوتی ہے نا وہ پھر آپ کو ہر چیز بھلا دیتی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اور انسان شاید اسی لیے مایوسی کو کفر کے درجے تک لے جاتی بالکل ہے کیوں نا؟ نہیں، وہ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی۔ تو جب انسان اپنے رب کو بھولتا ہے تو رب پھر انسان کے لیے وہ راستے بھی جو اس کے لیے کشادہ ہوتے ہیں، کھلے ہوتے ہیں، وہ راستہ چلنا ہی بھلا دیتا ہے، راستہ دیکھنا ہی بھلا دیتا ہے۔ اور یہ بات اپنی جگہ ٹرو ہے کہ انسان کا یقین متزلزل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ یقین کہ وہ کافی ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے امید کا رشتہ باندھ لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور کتنی مثالیں ہیں ہمارے پاس، ہمارے اسلاف کی، آج کے دور کی، ریلی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا، اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے ایفرٹ بھی کرنی چاہیے۔ اور ایفرٹ کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، جن لوگوں نے امید باندھی تھی نا ان کی زندگیوں کو دیکھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا لا تیسو، نا امید نہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کہ اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کو محسوس کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا، اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا انسان کو حوصلہ دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے امید باندھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہی امید کا سبب ہے، یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ دنیا میں نا امیدی تو بہت پھیلی ہوئی ہے، لیکن امید کا دیا کیسے جلائیں، یہ استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ سے ہم پوچھ رہے تھے۔ استاذہ، نا امیدی کا تو اب یہ والی ایکسٹینٹ ہو گیا ہے کہ بہت دعائیں کرتے ہیں لوگ اپنی زندگیوں میں، کوئی روزی مانگتا ہے، کوئی جیسے رزق مانگتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی سہولیات مانگتا ہے، اور کوئی صحت مانگتا ہے، لیکن جب ملتی نہیں ہے تو بہت ہم مایوس ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا کیا جائے کہ جو مانگا نہ ملا تو کس طرح سے ایمان کو مضبوط کیا جائے؟ ہوتا نہیں ہے، نا امیدی پھیل جاتی ہے۔ صحیح سعدیہ، اس میں بنیادی بات دیکھنے کی یہ ہے کہ یعنی نا امیدی آتی کہاں سے ہے، جنریٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ جنریٹر تو بڑا پاورفل لگا ہوا ہے نا، لیکن چیز کیا ہے جو جنریٹ ہو رہی ہے؟ عجیب چیز ہے نا امیدی بھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حسن ظن نہیں ہے۔ جس رب نے پیدا کیا، جو رزق دیتا ہے، جس نے زندگی کے لیے سب کچھ عطا کیا، جو مانگا وہ دیا، اس رب کے بارے میں انسان کیسے سوچ لیتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ حسن معاملہ نہیں کیا؟ انسان دعا کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس میں کتنی خیر لکھ رکھی ہے۔ آپ ذرا یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، جب انہیں اندھے کنویں میں ڈالا گیا، وہ نا امید نہیں ہوئے اپنے رب سے۔ اگر ان پر بھی اسی طرح کی کیفیت طاری ہوتی تو اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ مصر کے اقتدار تک کیسے پہنچتے؟ اللہ کی ذات سے امید باندھنے والوں نے کس طرح سے امید باندھی؟ تقریباً کوئی 21-22 سال تک یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی واپسی کے لیے دعائیں کی، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھا، اور اپنے بیٹوں کو اس وقت پہ ان کے حسن ظن کو دیکھنا چاہیں۔ اس وقت جس وقت اپنے بیٹوں کو روانہ کر رہے تھے، غلہ لینے کے لیے مصر کی طرف بھیج رہے تھے،
اور بیٹے کہہ رہے تھے کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو وہ کہتے ہیں فاللہ خیر حافظہ، کہ اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ یعنی ایک بیٹا کھو دیا، دوسرے کے کھو جانے کا امکان ہے، لیکن اللہ سے حسن ظن کتنا سٹرونگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے حسن ظن کے مطابق معاملہ نہیں کیا؟ انسان پہ صبرا ہے، انسان چاہتا ہے جو میں کروں وہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بارے میں ہمارے سامنے یہ حقیقت رکھی ہے کہ جو وہ چاہے گا وہ ہوگا۔ کن سے فیکون ہوتا ہے، انسان کے دعا کرنے سے دعا پوری ضرور ہوتی ہے، اسی وقت پوری ہو جائے، پوسٹ پون کر دی جائے، یا آخرت میں اس کا اجر عطا کر دیا جائے، محروم نہیں ہوتا انسان۔ لیکن انسان کو یہ لگتا ہے کہ بس میں نے کہہ دیا، اب میری مرضی کے مطابق میری زندگی ڈھلتی چلی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ تو اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں جو بدگمان ہوتا ہے، اپنی جڑ، اپنی روٹ، اپنا رشتہ، اپنا سب کچھ اس نے کھو دیا نا، تو اپنے آپ کو اپنے پیدا کرنے والے سے کٹ آف نہیں کر لیتا۔ تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ بیماری میں میرے لیے اس میں یقیناً خیر ہوگی، میرا مولا، میرا مالک ضرور میرے حق میں اس بیماری کو بھی مؤثر بنائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سکھاتے تھے؟ جیسے ایک شخص کو بخار ہوا تو اس کو شاخوں سے پتے جھاڑ کے بتایا کہ جیسے یہ پتے جھڑ رہے ہیں، اسی طرح سے بخار کی وجہ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک سوچ ہے، سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، گمان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، پھر یقین آ جائے گا۔ لیکن ایک کنڈیشن مائنڈ کے اندر یقین لانا ممکن نہیں ہے، اور سوچ کے بغیر، آپ کے فکر کے تبدیل ہوئے بغیر عمل میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لیکن استاذہ انسان تو بڑا جلد باز ہوتا ہے نا، اتنا صبر کہاں ہے کہ ہم اتنا وقت دیکھیں اور انتظار کریں کہ کب امید پوری ہو۔ جلد بازی ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئی ہے۔ ہم کوئی چیز کرتے ہیں، ہمیں رزلٹ فوراً چاہیے، فوراً شارٹ ٹرم میں ہمیں جلد اس کا بازی پر رزلٹ چاہیے۔ انسان کو پیدا کیا گیا۔ جی، یہ تو انسان قرآن کی میں سرشت بھی میں ہے نا، خلق بالکل الانسان ہلوعا۔ ایسے ہی۔ تو انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر ہے تو جلد بازی، اس کی سرشت میں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ بہت جلد باز ہو سکتے ہیں، لیکن یو ہیو ٹو کنٹرول۔ اب دیکھیں، آپ کے گھر میں جو بجلی کی تاروں کا جال بچھا ہوا ہے، کیا وہ تاریں آگ نہیں لگا سکتے ہیں، نقصان نہیں دے سکتے؟ لیکن ایک نقصان دہ چیز کو بھی کیسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے مفید بنا دیا گیا کہ آپ نے اسے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رکھا۔ آپ بٹن دبائیں گے تو آپ کا بلب جلے گا، آپ بٹن دبائیں گے تو آپ کا پنکھا چلے گا۔ آپ ریموٹ کنٹرول سے کریں یا ویسے ایئر کنڈیشنر چلانا چاہیں تو وہ چلے گا۔ تو کنٹرولز تو چاہیے نا، تو آپ کو ہر چیز پر کنٹرول چاہیے۔ انسان کنٹرول چاہتا ہے، لیکن اپنی ذات کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتا، تو اس کی ذات بھی تو یعنی کنٹرول چاہتی ہے۔ تو کنٹرول اسی بات کا کہ انسان نے اپنے آپ کو تھام کے رکھنا ہے اور نظریں اپنے رب پر لگا کر رکھنی ہے۔ لیکن استاذہ ابھی تو ہماری زندگی میں ارد گرد اس طرح سے ڈیوائسز آ گئی ہیں، گیجٹس آ گئے ہیں کہ ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے کہ ہم نے انگلی دبائی اور ہمارا رابطہ ہو گیا، ہمیں فوراً سے جو ہے وہ آنسر مل گیا۔ تو ہماری تو زندگیاں کنڈیشنڈ ہوتی جا رہی ہیں اسی طرح کے حالات کے مطابق کہ شاید ہمارے ارد گرد جس طرح سے آپ دیکھتی ہیں کہ جیسے جیسے ترقی ہوتی جا رہی ہے تو بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ پہلے کہیں کوئی کسی سے رابطہ کرنا ہوتا تھا نا تو کال ملائی جاتی تھی، آپریٹر کو کہا جاتا تھا، پھر جا کے کال ملتی تھی، پھر گھنٹوں انتظار ہوتا تھا، پھر رابطہ ہوتا تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اب دیکھیں کہ رابطہ آسان ہو گیا ہے۔ تو ہم ایسا ہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی رابطہ یوں ہو۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں میں جو چینج آیا ہے نا، وہی ہمارے رویوں میں آتا جا رہا ہے۔ ساتھیہ، بڑی اہم چیز کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، اور یہی بنیادی طور پر انسانوں کو نا امید کرنے میں بہت بڑا رول پلے کر رہی ہے کہ انسان کو بٹن دبانے پہ اگر سب کچھ مل جاتا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ نیا جو روبوٹ ایجاد ہوا ہے کہ ایک آپ آپریٹ کر دیں اور آپ دنیا کا کوئی مینیو اس کے مطابق کھانا بنانا چاہیں تو روبوٹ آپ کے لیے کھانا کوک کر کے آپ کو دے گا جس ٹیسٹ کا آپ کو کھانا چاہیے۔ تو انسان تو اس طرح کی روبوٹک زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کو جو ہی اس کے دماغ میں کوئی خیال آئے تو وہ فوراً پورا ہو جائے۔ ایکچولی یہ
یہ بات جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہے پازیٹیو. اور پازیٹیو جانتے ہیں کیوں ہے؟ کہ یہ جنت میں جو زندگی گزاری تھی ہمارے آبا نے، انہوں نے یہ سارا ماحول وہاں دیکھا تھا. انسان اس ماحول کی تلاش میں، بس بات اتنی ہے وہ دنیا میں سب کچھ نہیں ملے گا. تھوڑا سا پوسٹ پون کر لیں تو وہاں کے ماحول سے امید لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، ضروری نہیں کہ وہ چیز یہاں دینی ہو، یہ چیز مجھے مل جائے گی یعنی آفٹر یعنی کچھ عرصے کے بعد یا زیادہ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں کرنی ضرور ہے. اور اگر مجھے نہیں ملی تو ہو سکتا ہے کہ میرے لیے وہ کسی طرح سے مفید ہی نہ ہو، مجھے اس کا نقصان ہو جائے. اب دیکھیں کہ جیسے بچہ ہے، آپ بچے کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں، آپ بچے کو جو ہے مختلف گیجٹس یوز کراتے ہیں، اس کے نقصانات کتنے ہیں؟ اس یعنی جو ریز اس کے اندر سے نکلتی ہیں اور جو کچھ وہ بچہ دیکھتا ہے اور جیسے اسے برتتا ہے، تو بچے کی زندگی کے اندر جو ایک اضطراب کی کیفیت آتی چلی جا رہی ہے، اور جیسے وہ اضطراب سے کنڈیشنڈ ہو رہا ہے تو آنے والی نسلیں تو اور زیادہ مضطرب ہو جائیں گی. اور جتنا اضطراب آئے گا اتنی ہی زیادہ نا امیدی کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے. سازا پھر ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ ان ساری چیزوں کے جو موجد ہیں جنہوں نے ایجاد کیا، وہ دنیا کو اس پہ لگا کے خود تو سکون کی تلاش میں علیحدہ ہو گئے ہیں. تو ہمیں اگر ہم تھوڑی سی ریسرچ کریں تو پتہ تو یہی چلتا ہے کہ پھر بھی الٹیمیٹلی جو ہے نا انسان کو سکون تو ان چیزوں میں بھی نہیں ملے گا نا. تو امید جو ہے وہ ہماری زندگیوں کا حصہ تو بنتی ہے، لیکن نا امیدی جو ہے وہ زیادہ ہمیں اوور پاور کر لیتی ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نا امیدی تو ہر وقت امید کو نگل جانے کے چکر میں ہوتی ہے، لیکن جو چیز ہمیں یعنی قائم رکھتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ میرے بارے میں سب سے زیادہ خیر خواہ ہے، میرے بارے میں سب سے زیادہ اس کے فیصلے حکمت بھرے ہیں اور میرے بارے میں اس کے فیصلے جاری ہیں. تو جو اس کا فیصلہ ہے، میرا کام تو یہ ہے کہ میں ان فیصلوں پر راضی برضا ہو جاؤں. اصل میں تو نا امیدی آتی بھی تو اسی وجہ سے ہے نا. خیر خواہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، خیر خواہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے دوستوں سے، خیر خواہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ہمارے ارد گرد جو ہمارے امیجیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں. تو جب وہاں سے نہیں ملتی تو انسان اور نا امید ہو جاتا ہے. تو اصل میں یہ رشتوں کے اندر بھی جو نا امیدی ہے نا، اس کی کیا بیسک وجہ ہوتی ہے؟ آپ نے بتائی بھی، لیکن اس کو تھوڑا اور الیبوریٹ ضرور کریں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے آپس کے ریلیشنز کے اندر مایوسی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور انسان سے دور ہوتا جا رہا ہے. اصل میں توقعات، آپ جب انسانوں سے توقع رکھتے ہیں، آپ اخلاص سے کام نہیں کرتے. انسانوں کے لیے بھی آپ واپسی کی امید رکھ کے کام کرتے ہیں کہ کسی سے میں نے اچھی بات کی، دوسرے کو بھی اچھی بات کرنی چاہیے. کسی کے ساتھ میں نے اس نے معاملہ کیا، اس کو میرے ساتھ آگے بڑھ کے اور اس نے معاملہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی جگہ لانا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید باندھو. اجر کی امید اس سے رکھو گے تو آپ کو کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں لگے گا. تو ہم رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرتے ہیں یا اپنی اولاد سے کرتے ہیں، دوست احباب سے کرتے ہیں یا اجنبیوں سے کرتے ہیں، مسافروں سے، مسکینوں سے، جس سے بھی کرتے ہیں، اس کی توقع ہمیں انسانوں سے نہیں رکھنی، اس کی توقع ہمیں اپنے رب سے رکھنی. تو اجر کی امید رب سے باندھ لیں تو نا امید ہونا انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر استاذہ، آپ نے ہماری بہت اچھی رہنمائی کی. آپ سے التجا ہے کہ تھوڑی دعا بھی کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے اس عمل میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایسا یقین نصیب کرے اپنی ذات پر جس کی وجہ سے ہم اسی کی ذات سے امیدیں باندھنا سیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بیماروں کو صحت کی امید اپنے رب سے باندھنے کی توفیق عطا کر دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جتنے مصیبت زدہ ہیں انہیں اپنی ذات پر یقین نصیب کرے اور ان کے مصائب کو دور کرے. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تکلیفوں کو دور کر دے جنہوں نے تکلیفوں کی وجہ سے اپنی زندگی میں ہمیشہ پریشانی اور نا امیدی دیکھی. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ذات پر امید عطا فرمائے اور ان کے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور انہیں مصائب سے اپنی پناہ میں لے لے، ان کی مصیبتیں، ان کی مشقتیں دور فرما دے.
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے سے حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر استاذہ۔ تو آج کے دن پر ہم نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی ہم نا امیدی سے بچ سکتے ہیں، اور اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی ہم نا امیدی سے بچیں گے، مایوسی سے بچیں گے، انگزائٹی سے بچیں گے، ڈپریشن سے بچیں گے۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مت بتاؤ کہ میری مصیبت کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مصیبت کو یہ بتاؤ کہ میرا اللہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔